السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل رب کی باتیں میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج پر جانے کے لیے حج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کے پاس اخراجات نہیں ہیں اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس آنے جانے اور قیام کا خرچ ہو، اور جتنا عرصہ اس نے گھر سے باہر رہنا ہے اتنے عرصے کے اخراجات بچوں کو بھی دے کر جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اگر اتنی مالی حیثیت نہیں تو اس پر حج فرض نہیں۔ اخراجات کا اہتمام ہے تو ضرور جاؤ، اور نہیں ہے تو جو فرائض عائد ہیں انہیں پورا کرو۔ اجر اللہ نے دینا ہے، اس لیے کہ سفر حج مقدس نہیں، مقدس اللہ کی اطاعت ہے۔ حج اللہ کے احکام میں ایسے ایک حکم ہے، مگر صرف حج ہی تو اللہ کا حکم نہیں۔ مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور دیگر فرائض کے ذمہ ہیں، اس کے بھی اسے فکر کرنی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جو فرائض جس پر عائد ہوتے ہیں وہ دیانتداری سے ادا کرے، اسے اللہ وہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس کے پاس حج کے اخراجات کی سکت نہیں خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جمعے کا اہتمام کرے، خلوص کے ساتھ جمعہ پڑھے، ہر جمعے میں حج کا درجہ پائے گا، اشراق کے نوافل ادا کرے، عمرے کے ثواب پالے گا۔ سو سفر کرنا غرض نہیں، غرض اللہ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ روئے زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس پر ہر حال ہر وقت اللہ کی تجلیات برستی رہتی ہیں۔ حاجی وہاں اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ جس حال میں اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ حاجی وہ حال اس فانی دنیا میں اسی عالم فنا میں بنا کر اللہ کے روبرو جا کر کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تم تعریفین ساری تعریفین تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیری ہیں اور تمام ملک تیرا ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان کی سوچ اور اس کے دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہی وہ قلبی کیفیت ہے جو حج سے مقصود ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے حج کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا کہ گویا وہ دنیا میں آج ہی پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ حج سے مطلوب تو وہ باطنی کیفیت ہے کہ بندہ دل کی گہرائی کے ساتھ خود کو اللہ کے روبرو کھڑا محسوس کرے، اور اس کا اثر تاثر مرگ ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی باقی رہے، قبر اور پھر حشر میں بھی تجلیات باری اور اللہ کے حضوری نصیب رہے۔ سبحان اللہ۔ حج اور عمرہ بیت اللہ کے ساتھ دو عبادتیں متعلق ہیں۔ ایک حج جو صرف ماہ ذی الحج کے 5 دن میں مقرر مناسک کی ادائیگی ہے، حج دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری عبادت عمرہ ہے جو حج کے 5 دنوں کے علاوہ باقی سارے سال ہر وقت ہو سکتا ہے۔ عمرے میں صرف 3 کام ہیں۔ ایک یہ کہ میقات سے یا میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھنا، دوسرا مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا، تیسرے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اس کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام ختم کر دینا۔ عمرے کو حج کے ساتھ جمع کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے حج کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ماہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ حج کی پہلی قسم قرآن ہے۔ حج کے مہینوں میں میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کی اصطلاح حدیث میں قرآن کہا گیا ہے۔ اس کا احرام حج کے اختتام پر کھلتا ہے۔ آخر ایام حج تک حاجی کو احرام کی حالت میں رہنا ہوتا ہے۔
قرآن کی افضلیت زیادہ ہے، بشرط یہ کہ اس طویل احرام کی پابندیوں کا احتیاط کے ساتھ پورا کر سکے۔ دوسری قسم متع ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے، اس احرام میں حج کو شریک نہ کرے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر اعمال عمرہ سے فارغ ہونے اور بال کٹوانے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھے، اس کو متع کہتے ہیں۔ اس میں یہ سہولت ہے کہ احرام کی پابندیوں سے عمرے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کا نام افراد ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ سفر کے وقت صرف حج کی نیت کرے، اسی کا احرام باندھے، عمرے کو حج کے ساتھ جمع نہ کرے۔ احرام دو ان سلی چادروں میں عمرہ اور حج کی نیت سے ملبوس ہونا حالت احرام ہے۔ صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا بلکہ الفاظ تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ الفاظ تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات اس سے پہلے سر کو چادر سے کھول دیں اور بلند آواز سے تلبیہ کہیں۔ خواتین فرض پردے کے ساتھ آہستہ تلبیہ پڑھیں۔ احرام کی حالت میں مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں۔ مرد کا سر کو اور عورت کا چہرے کو ڈھانپنا لازم ہے۔ خوشبو لگانا، خوشبودار تمباکو یا کوئی خوشبودار چیز کھانا، ناخن کاٹنا، شکار مارنا یا شکاری کی مدد کرنا ممنوع ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو پھر یہ بات یاد رکھے، اس سفر میں لارفث والا، فسوق والا جدال، کسی فحش بات یا کسی طرح کی نافرمانی یا کسی قسم کی نزاع کے دوران حج کوئی گنجائش نہیں۔ ان باتوں سے اپنی پوری کوشش سے بچیں۔ یہ ایک نہایت ضروری لیکن بہت باریک بات ہے، اس کا احساس رکھنا اشد ضروری ہے۔ نیکی اور بھلائی اللہ کریم کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن انسان اس بات پر بضد رہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کسی نے اللہ کی رضا پر انسانوں کی رضامندی مد نظر رکھی تو یہ باعث عذاب ہوگا۔ تجارت کے غرض سے حج پر جانے سے حج ادا نہیں ہوتا، لہٰذا اگر مقصد ہی مزدوری کرنا، پیسے کمانا یا تجارت کرنا ہو تو پھر قبول حج نہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جن میں آپ کو معلومات ملتی رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔